یا قدوسو ہر نقص سے پاک ذات، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ جو کوئی بھی روزانہ زوال کے وقت اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل روحانی امراض سے پاک کریں گے، یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی 1000 مرتبہ اس کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوت سے بھی۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو سفر میں اس کی مداومت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ جو اس کو 319 مرتبہ کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ کے دشمن کو کھلا دے تو دشمن مہربان ہو جائے گا۔ جو زوال کے بعد 170 مرتبہ اس مبارک اسم کو پڑھے تو اس کا دل منور ہو جائے گا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک ایک اعتکاف کی صورت میں بالکل خلوت نشینی میں 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اس کا ہر مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی، یعنی کہ دیکھنے سے وہ تعلق رکھے گی۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں 1000 مرتبہ پڑھے تو بیماری اور کافی سارا جادو ٹونا بد نظرییں جسم سے دور ہو جائیں گی۔ نماز جمعہ کے بعد 150 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکات والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو بھی کھائے گا تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق ہوگی۔ جو جمعے کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے۔ کو بڑے جیسے کو ظالم ہوتے ہیں، کافی سارے ایسے افراد بد ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایسی فرشتہ صفت خوبیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے عام لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جو چارٹ ہے یہ یا قدوسو نام کا، اس کا عمل بننے کے لیے، اس کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب سے پہلے یہ جو اوپر ان کے اربع عناصر ہیں اسی مبارک نام کے یا قدوسو کے، اور نیچے اس کا چارٹ ہے۔ تو جب بھی نیا چاند آئے، کسی بھی دن آئے، تو اس دن سے متعلقہ ورد جو ہے اس کو کرتے کرتے آگے جاتے جائیں اور اس کا مکمل جو ہے پورا 28 دنوں تک جتنی مقدار نیچے لکھی ہوئی ہے اتنی مقدار میں اس کو پڑھا جائے۔ اتوار کی مقدار 170 پڑھنے کی ہے، پیر کی مقدار 282 مرتبہ پڑھنے کی ہے، منگل کی 394 مرتبہ، یعنی کہ اس ترتیب سے اس کی پڑھائی کی جائے گی، ایک ترتیب کے ساتھ۔ جس کی جو پڑھائی ہے اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا پڑے گا اس کے خاص دن۔ اور اسی اسم کو باموکل کرنے کے لیے جیسے یا قدوسو ہے تو یا قدوسو کا اتوار کا جو حاکم فرشتہ ہے یا ہتکرا ایلو، ہتکرا ایل، تو اس کو 829 مرتبہ پڑھا جائے گا، چاہے پہلی اتوار ہو، چاہے دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو۔ اس کے بعد پیر کے دن کا جو حاکم ہے یا قدوسو کے نام کا جا اسزا ایل 1063 مرتبہ، منگل کے دن کا جو حاکم ہے یا سزوا ایل، یا سزوا ایل 1216 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے گا۔ بدھ کے دن کا جو حاکم ہے تازت سا ایل، اس کو 506 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ جمعرات کا انازا ایل، انازا ایل، اس کو 821 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ جمعے کے دن کا جو حاکم ہے ہشس دا ایل، ہشس دا ایل 812 مرتبہ۔ ہفتے کے دن کا جو حاکم ہے ساغب کا ایل 1082 مرتبہ۔ تو دن جو ہیں وہ آگے بدلتے جاتے ہیں، جیسے پہلا اتوار ہے تو یہ جو فرشتے ہیں یہ فکس ہیں، چاہے پہلا اتوار ہو، دوسرا اتوار ہو، تیسرا چوتھا کوئی بھی ہو، تو جو اتوار کا حاکم ہوگا وہ چاروں اتواروں کا حاکم ہے۔ جو پیر کا موکل ہے حاکم پیر کے دن کا، وہ چاروں کا حاکم ہے۔ پڑھنے کی ترتیب بدلتی جائے گی، جتنی مرتبہ یا قدوسو پڑھا جائے گا اس متعلقہ دن میں اتنی ہی مقدار جو ہے جو دوسرے مطلب فرشتے کی جو مقدار ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اس کو اتنی مقدار میں پڑھنا پڑے گا۔ یا قدوسو کو علیحدہ پڑھنا پڑے گا، اس کے نام کو علیحدہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ یا قدوسو اتوار والے دن پڑھا، پہلی جو اتوار ہے 170 مرتبہ اتوار والے دن پڑھا، تو اتوار کے دن کا جو حاکم ہے ہتکرا ایل، تو اس کو 829 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ جو موکل ہے اس نام کے ساتھ یہ اپنے حق میں آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ان سے دوستی کی جاتی ہے۔
مسخر کرنا ایک اور مطلب ورڈ ہوتا ہے کہ مطلب اپنے قابو کر لینا، یہ اس طرح کے لفظ یہ جو نوری مخلوق ہوتی ہے ان کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے، ان سے دوستی کی جاتی ہے۔ وہ قوم جنات ہوتے ہیں، اور طرح کی مخلوق ہوتی ہے جن کو پریشرائز کر کے بھی بندہ اپنے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے، چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان میں ناجائز والی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے جائز ہیں۔ تو اس ترتیب سے اس کو کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بلکہ یہ فائدہ کرنے والی چیزیں ہیں، دین اور دنیا میں ہر طرح کی آسانی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔